السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلانز ٹو اینڈ دا مغل ڈائناسٹی، جو کہ چیپٹر وین پیپل ریبل سے لیا گیا ہے. تو آج کیا ہم نے پڑھنا ہے؟ پلانز ٹو اینڈ دا مغل ڈائناسٹی. کون سے پلانز تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پلان کرا تھا تاکہ جو مغل ڈائناسٹی ہے یہاں پہ انڈیا میں اس کو کیسے اینڈ کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو انیکزیشن آف اودھ کو جب انہوں نے انیکس کیا، اس کی انیکزیشن کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے پلان میں یہ بھی تھا کہ وہ اس پلان پہ کام ایون کی دے آر ورکنگ آن دا پلان، وہ اس پلان پہ کام کر رہے تھے کہ جو مغل ڈائناسٹی ہے ہاؤ ٹو پٹ دیم آن اینڈ، تو اس کو ختم کیسے کیا جائے اس مغل ڈائناسٹی کو، تو اس پر بھی وہ کام کرتے تھے. سب سے پہلا کیا کام تھا؟ The company was also working on its plan to bring the Mughal dynasty to an end. کمپنی اس پلان پہ بھی کام کر رہی تھی، جو بھی مغل ڈائناسٹی تھی یہاں پہ جو رول کر رہی تھی اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو پہلا سٹیپ کیا تھا ان کا؟ اٹ ریمووڈ دا نیم آف دا مغل کنگ فرام دا کوائنز. جو کوائنز تھی، جو مغل امپررز کی جو بھی کوائنز تھی، ان پہ سے انہوں نے پہلے ان مغل امپررز کا، مغل کنگز کا نام ہٹا دیا. In 1849, it was announced by Governor General Dalhousie that after the death of the Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. It was announced that they would be given another place in Delhi as residence. کہتے ہیں پہلا کام انہوں نے کیا کیا، پہلا پلان کیا تھا ان کا کہ مغل ڈائناسٹی کو ایڈ کیا جائے. وہ اس پہ کام کر رہے تھے باقی کاموں کے ساتھ. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جو مغلز کی جو کوائنز تھی ان پہ سے ان کا مغل جو بادشاہ تھے یا امپرر تھے یا رولر تھے ان کا نام ہٹا دیا گیا. اور دوسری چیز کیا کی، ان 1849 میں جو گورنر جنرل تھا ڈیل ہاؤس، اس نے اناؤنس کیا کہ آفٹر دا ڈیتھ آف بہادر شاہ ظفر، جو مغل امپرر بہادر شاہ ظفر تھے، اس کی ڈیتھ کے بعد، ان کے مرنے کے بعد جو بھی ان کی فیملی ہے اس کو شفٹ کیا جائے فرام دا ریڈ فورٹ. جو ریڈ فورٹ سے ان کو نکالا جائے. دا کنگ ووڈ بی شفٹڈ، دا فیملی آف دا کنگ، جو ان کی فیملی تھی کس کے، بہادر شاہ ظفر کے مرنے کے بعد جو بھی ان کی فیملی تھی ان کو ریڈ فورٹ سے شفٹ کر کے دہلی میں کسی اور جگہ ان کو یہ بسایا جائے، ان کو وہاں پہ ریزیڈنس دی جائے. In 1856, it was decided by Governor General Canning that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. کہتے ہیں 1856 میں گورنر جنرل جو کیننگ تھے، آفٹر ڈیل ہاؤس جو گورنر جنرل جو کیننگ تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو بہادر شاہ ظفر تھے وہ مغل امپرر، جو مغل ڈائناسٹی تھی ان کے لاسٹ بادشاہ تھے. آفٹر ہز ڈیتھ none of his descendants would be recognized as kings, they would be called princes. جو بہادر شاہ ظفر کے مرنے کے بعد سب سے پہلی بات، پہلے ہی تو انہوں نے یہ اناؤنس کر ہی دیا تھا کہ اناؤنسمنٹ کر ہی دی تھی کہ جو جنرل کیننگ تھے انہوں نے کہا کہ جو بہادر شاہ ظفر ہیں وہ مغل امپائر کے یا مغل ڈائناسٹی کے لاسٹ کنگ ہیں. تو اس کے بعد جو بھی ان کے ہائرز تھے یا جو بھی اس کے بعد ان کے جو بھی لوگ تھے ریلیٹیو تھے، تو ان کو کیا کام کیا، ان کو انہوں نے ایز اے کنگ ریکوگنائز نہیں کیا. دے ووڈ بی کالڈ پرنسز، ان کو پرنس ریکمنڈ کیا اور ان کو پرنس ہی کہا جاتا تھا، نہ کہ کنگز. کیونکہ جنرل کیننگ نے پہلے ہی ایڈوانس میں یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ بہادر شاہ ظفر لاسٹ کنگ ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان کے ہائرز آتے تھے یا ان کے بیٹے بہادر شاہ ظفر کے یا اور بھی کوئی، ان کو ایز اے کنگ وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ پرنسز ہیں، یہ پرنس ہیں. تو یہ تھے پلانز ایسٹ انڈیا کمپنی کے کہ ہاؤ ٹو پٹ ڈاؤن دا مغل ڈائناسٹی ان انڈیا. تو کیسے پلانز بنائے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو بھی مغل امپائر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو نیچے گرانے کے لیے. تو انہوں نے کون کون سے پلانز بنائے؟
پہلے انیکزیشن آف اودھ ہوا، اس میں انہوں نے نوابوں سے ہر کوئی چیز چھین لی. جو بھی رولنگ فیملیز تھیں ان کی نیگوسیشنز ساری فیل ہو گئی. تو جو بھی نیگوسیشنز وہ کرنا چاہتے تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. دے پٹ ڈاؤن آل دا نیگوسیشنز آف دا رولنگ فیملیز کی نیگوسیشنز کیا تھی کہ رانی لکشمی بائی کہتی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد جو اس کا جو اڈاپٹڈ سن تھا اس کو لیگل ہائر بنایا جائے اس کی کنگڈم کا. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ ڈینائی کرا. اس کے بعد جو پیشوا تھا تو اس کے بیٹے نے بولا کہ اس کے فادر کے مرنے کے بعد جو پینشن تھی وہ اس کو ملے، وہ بھی ڈینائی کیا. تو اس کے بعد جو بھی ریونیو تھا وٹ ایور دا نوابز اور دا رولنگ فیملیز اور دا مغل امپررز وٹ ایور دے ہیڈ ان دیئر پریسٹیج پراپرٹی، وہ سب کچھ پلان کے تحت جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے اس سے چھینا. تو لاسٹ میں کیا انہوں نے کیا، جو مغل ڈائناسٹی تھی اس کو اینڈ کرنے کے لیے انہوں نے الگ الگ طور طریقے اپنائے، پلانز بنائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو اس کی ایگزیکیوشن کے بعد انہوں نے جو مغل ڈائناسٹی تھی یا مغل امپائر تھا یا مغل رول تھا وہ یہاں پہ ختم کر دیا. تھینکس.